بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگھی کرے وہاں کون سا عذاب آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ میں بالوں میں کنگھی کرنے سے متعلق جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرمانے میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ نیز بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو لیٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، مسواک اور کنگھی رکھ دی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو رات کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے اور وضو کرتے اور کنگھی کرتے۔ لہذا مسنون یہ ہے کہ جب بالوں میں کنگھی کرنے کا ارادہ ہو تو اول سر کے دائیں حصے میں کنگھی کی جائے، پھر بائیں میں، اور رات کے وقت بھی کنگھی کرنے میں حرج محسوس نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ باقی باتیں کہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے بال قرض میں جکڑ جاتا ہے یا رات کے وقت کنگھی کرنا سنت نبوی کے مطابق ممنوع ہے اور اس جیسی دیگر باتیں بے اصل ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس چیز کا کرنا یا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوا۔ اس کے بارے میں سنت کی طرف نسبت کر کے بات منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، بالوں میں کنگھی کرنا تقریباً ہر گھر کا روزانہ کا معمول ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت سبھی اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں اور اس عمل کو ایک عام عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ بالوں میں کنگھی کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے دوران آپ کو بہت سی باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے تو آپ کا یہی عمل آپ کے گھر میں پریشانیوں اور غربت کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ عمل آپ کے گھر کی برکت اور دولت کا صفایا کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالوں میں کنگھی کرنے کے بارے میں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جس گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اور بالوں میں کنگھی کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اگر ہم معاشرے میں اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو ہر دوسرا تیسرا گھر ہمیں معاشی نظمی کا شکار نظر آتا ہے۔ ہر دوسرا شخص بے روزگاری کا رونا روتا ہے۔ یہی معاشی تنگی بعض اوقات گھریلو ناچاکیوں کا سبب بنتی ہے، رشتوں میں دوری اور دلوں میں کشیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہی گھریلو ناچاکیاں آگے جا کر کئی گھروں میں طلاق کا سبب بنتی ہیں، یا کہیں کوئی مجبور باپ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں مار دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ سب سے بنیادی وجہ دین سے دوری ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کی کمی ہے۔ ہماری بہنوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ پہلے گھروں میں بزرگ خواتین اکثر نوجوان لڑکیوں کو مختلف ایسی چیزوں سے روکتی تھیں کہ فلاں کام فلاں وقت میں کرنا مناسب نہیں ہے، اور پھر اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتاتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی بھلائی جا رہی ہیں اور ان باتوں کو فضول سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ وہ باتیں ان کی آزمائی ہوئی ہوتی تھیں۔ پرانے لوگوں میں اخلاص ہوا کرتا تھا اور ان کو اللہ کی ذات پر توکل تھا۔ بڑوں کی قدر کی جاتی تھی، اللہ کے کلام کا احترام کیا جاتا تھا اور اللہ کے احکام کی پابندی کی جاتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسائشیں بڑھتی گئیں، میڈیا کا دور شروع ہو گیا اور لوگ ان سب چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ بڑوں کی نصیحت بری محسوس ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ہر کوئی معاشی تنگی کا رونا رو رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بالوں میں کنگھی کے بارے میں، تو یاد رہے کہ بالوں میں کنگھی کرنا بناؤ سنگار کا حصہ ہے اور حدیث کے
عربی الفاظ الارفا کا مطلب ہے کہ ہر وقت انسان بناؤ سنگار میں لگا رہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان دنوں جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تکریم کرے، اور روزانہ بالوں کو کنگھی کرنے سے منع کرنے والی حدیث سے کوئی تعارف نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے بال سنوارنے کا موقع دیا گیا ہے، البتہ ہر وقت اس میں لگے رہنے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ چاہے کہ اپنے بالوں کو سنوار کر رکھے لیکن ہر وقت اس میں نہ لگا رہے۔ یہی احادیث کا اعلیٰ ترین مفہوم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایک شخص کو بکھرے ہوئے گندے بالوں کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، اسے اپنے بالوں کو سنوارنے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، جبکہ زرقانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ان روایات کی روشنی میں ایک دن چھوڑ کر بالوں کو سنوارنا مستحب ہے۔ بالوں کو سیدھا کرنا اور تیل لگانا بھی شامل ہے۔ کیا رات کے وقت کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے تیل لگانا ہے۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ایک یہ کہ رات کو جھاڑو لگانے کو غلط سمجھنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا نہ کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنے کو غلط سمجھنا، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی نہیں آتی ہے، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں خواب میں کنگھی کرنے والا انسان اپنی مراد پاتا ہے۔ اگر کوئی اور اس کو کنگھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص اس کی مدد کرے گا اور اس کا قرض اتارے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کنگھی کرنے کی تعبیر بیان کی تھی۔ جس مرد نے خواب میں داڑھی کو کنگھی کی اور اس میں سے بال نکالا تو گویا وہ مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، قرض سے نجات ملے گی، غموں سے نجات پائے گا۔ حضرت انس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس بال ہوں وہ اس کی عزت کرے، وہ ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگھا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عطر دان تھا جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پیش کی اور آپ نے رد کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو اس خوشبو کو رد نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے عورتوں کا کھڑے ہو کر کنگھا کرنے اور بال باندھنے کی، جو کہ تقریباً ہر عورت کی عادت ہے، ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے، اگر آپ کی بھی یہی عادت ہے تو اس کو آج سے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بات ہمارے مطالعے میں آئی ہے کہ خواتین کا کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرنا اور بالوں کو کھڑے ہو کر چٹیا بنانا رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عادت کو ترک کیا جائے تاکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانی نہ آئے اور ہم اپنے گھر میں معاشی اور رزق کی تنگی کا سبب نہ بنیں، کیونکہ جب گھر میں معاشی تنگی ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو معاشی تنگی اور رزق کی تنگی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بتایا جو کہ خواتین سے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ بھی تنگ دستی اور بے برکتی کے بہت سے اسباب ہیں، وہ اسباب بھی آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔
ان اسباب میں نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، کھانے کے بعد جس برتن میں کھانا کھایا اس میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذرے اٹھانے میں سستی کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، چراغ کو پھونک مار کر بجھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین، رزق میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھے ہوئے ان سے نجات کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوشش کرے، کیونکہ کثرت گناہ آفات کے نزول کا سبب بھی ہے۔ آج ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نہ کرتے ہوں، اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔